فرقان آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، صدق اللہ العظیم۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب ان کا گزر لغو اور فضول یاد کے پاس سے ہوتا ہے، مرّوا کراما، بڑی شرافت و متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغویات والی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شرافت اور متانت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ 10ویں صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ اور بھی آگے 1-2 صفات ہیں ان کی، صرف اگر ہم یہ زبانی یاد کر لیں آیات، ترجمہ تو ہمیں آ ہی رہا ہے، انشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں، تو ہم آگے اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کے لیے ہمارے لیے خود نصیحت بھی ہوگی۔ کوشش کریں ایک آیت روزانہ یاد ہو جائے، میرا خیال 2-4 منٹ لگیں گے تو یہ یاد ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی موقع ملے، کہیں بھی اگر آپ کسی جگہ پر کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ یہ زبانی نصیحت کر سکتے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے۔ اور تیسرا یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن پاک کا یہ مقام اپنے نوافل میں پڑھ لیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہمیں زبانی یاد ہیں ہی، لیکن یہ مقام بھی یاد ہو جائے گا اسی بہانے سے۔ تو میرا ایک مشورہ ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ادھر سے لے کر یہ اینڈ تک ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے۔ پر آج کا جو مقام ہم نے پڑھا ہے اس کا آپ ترجمہ پہلے لغوی لحاظ سے سمجھ لیں۔ لا نفی کے لیے ہوتا ہے، یشہدون، شاہدہ یشہدو، سمع یسمع باب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، چونکہ جو گواہ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے۔ دونوں ہی تفسیریں کی گئی ہیں، وہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، گواہی والی بھی اور حاضر اور موجود ہونے کے لحاظ سے بھی۔ آگے لفظ ہے زور۔ زور کا معنی ہوتا ہے عموماً جھوٹ۔ اور ہمارے ہاں جو عام مستعمل لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کذاب، بہت بڑا جھوٹا بندہ۔ لیکن یہ زور کا لغوی معنی ہے یہ سینے کی ہڈی، یہ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہے زائر۔ زائر کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنے والا۔ جو ملنے والا بندہ سامنے سے آ کر سینے سے سینہ لگاتا ہے نا، وہ زائر ہوتا ہے۔ اصل میں لغوی معنی اس کا ہے سامنے سینہ، اور پھر بعض دفعہ یہ مستعمل ہوتا ہے اس بندے کے لیے جس کے سینے کی ہڈی ایک سائیڈ کی ابری ہوئی ہو، ایک جانب کو ہو جائے،
اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک سورہ القاف میں آتا ہے نا کہ سورج تزاورو ان کافہم ذات الیمین و ذات الشمالی وہم فی فجوۃ، تزاورو اسی سے ہے، زوار سے تزاورو، وہ سورج کیسے جاتا تھا؟ ایک سائڈ سے، کنارے سے، یعنی دھوپ ان پر ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی، سائڈ سے گزر جاتا تھا۔ تو اس کا معنی ٹیڑھا ہونا اور ہڈی کا سائڈ پر ہونا، یہ لغوی معنی۔ اور اسی سے جھوٹ پر اس لیے یہ استعمال ہو رہا ہے کہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ حقیقت سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ہے امام راغب اصفہانی کی تفسیر ہے مفردات القرآن، انہوں نے اس کی وضاحت ایسے کی۔ ایک ایک لفظ اگر ہم ایسے، اور اسی سے یہ جو لوگ زواری پہ جاتے ہیں وہ زواری زیارت، یہ لفظ ہمارے یہاں مشہور ہے، زیارت کرنا، تو اسی سے زیارت سامنے سے ملنے والے کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا، مرو کا معنی ہوتا ہے گزرنا، باللغب، لغب بڑا عام لغویات، معروف معنی ہے فضولیات، اور بے معنی لا یعنی بے مقصدی، اوٹ پٹانگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ باتیں۔ اور آگے کرامہ، کریم کی جمع، کریم کی جمع کرامہ، بڑی شرافت، بڑی متانت، بڑی سنجیدگی سے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو اب یہ بات ذہن میں سمجھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، زور کا معنی اب جھوٹ ہو گیا، وہ یشہدون کا معنی گواہی کر لیں، ایک معنی سے گواہی، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آپ فرمان لگے، میرے صحابہ اکرام جو مجلس میں تھے، فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں جو سب سے بڑے گناہ ہیں؟ کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کہا پھر؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کہا پھر؟ آپ پہلے ٹیک لگائے بیٹھے تھے ایسے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، ٹیک چھوڑی، آگے ہو کے بالکل ایکٹیو ہو کے فرمان لگے شہادت الزور، یہ لفظ شہادت الزور، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کہ بندہ جھوٹی گواہی دے۔ اور صحابی کہتا ہے نبی پاک نے ایک بار نہیں کہا، دو بار نہیں کہا، تین بار نہیں کہا، بار 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 کہنے لگے جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ حق طلبی ہے نا، کہ میرا حق تھا، کسی بندے نے جھوٹی گواہی دے کے وہ کسی کے حق میں دے دیا، حقوق العباد پر یہ ڈاکہ ہے۔ فرمایا آپ بار بار کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ آ رہی تھی نبی پاک پتہ نہیں کتنی کی بار فرمائیں گے، یعنی اس بات کو پکا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا یہاں ایک معنی یہ اس کا ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یشہد، شاہد، یشہد کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، وہ جھوٹ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ جہاں جھوٹ کا مطلب ہر وہ چیز جو حق کے متصادم ہو، ایک حقیقت ہے اور ایک باطل ہے، ہر وہ چیز جو حق کے خلاف ہے، وہ زنا کی مجلس ہو، وہ شراب کی مجلس ہو، وہ بدکاری کی مجلس ہو، وہ کوئی ایسی اور فضولیات کی مجلس ہو۔ اللہ کے بندے نیک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دین کی مجلس میں جاتے ہیں، لوگ کہہ لیتے ہیں چلو دل لگی کے لیے تھوڑا سا
وہ ہے ادھر وہ مجرا شجرا یا کوئی وہ شطرنج ہے فلاں ہے چھوٹی موٹی، کوئی کہتا ہے جی فلاں کام کر لیں، تو فضولیات اور زور لغو کاموں میں وہ بندے نہیں جاتے۔ جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ وہ لوگ مقصد کے کاموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی موقع آ جائے فضولیات کا لغویات کا تو بڑے شرافت کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ وہ ایگزامینیشن ہال کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور 3 گھنٹے کا ٹائم ہے پیپر کے لیے بالفرض، تو وہ پیپر حل کرنے کی بجائے بچہ گیم کھیلنا شروع ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا؟ وہاں پہ چلو گیم کھیلنے کا موقع نہ ہو، دائیں بائیں دیکھتا رہے، ناکام ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا ساری کی ساری دارالامتحان ہے، ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لائق نہیں، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو، ہر وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ تو پھر آدمی فضولیات کیوں کام کر رہا ہے؟ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، آدمی بازار میں جا رہا ہے اللہ کا ذکر ہو، جہاں رب رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، کوئی ایسی مجلس ہے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، رب رسول کی شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی، وہاں سے فوراً گزر جائے کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ تین ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، دوسرا زبان سے، تیسرا دل سے نفرت تو کرے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں۔ بری مجلس میں آدمی جائے ہی نہ، کجا کہے جی ہم تو وہ گئے تھے وہاں، وہ بالفرض ہو رہا تھا کچھ ایسا محرم تھے تو ہم تو ویسے دیکھنے گئے تھے، ایک دل کو مطمئن کرنے کے لیے، ہم ان کو پسند تو نہیں کرتے، ہم تو عقیدت کے لیے نہیں گئے تھے۔ عقیدت ہو یا نہ ہو، میں نے تھوڑے سے ایک چھپے الفاظ میں کسی کی بات نہیں کرتے، میں تو بات یہ کر رہا ہوں ایسی مجلس جو خدا اور اس کے رسول کی مخالفت والی ہے اس میں کسی طرح بھی نہیں جانا چاہیے، اور جو دین کی مجلس ہے اس میں آدمی مقصد لے کر آئے یا بغیر مقصد کے بھی بیٹھ جائے۔ آقا نے فرمایا ایک بندہ نیت لے کے بیٹھا ہے اور ایک بندہ آیا کسی کو ملنے کہ میں نے ملنا ہے فلاں وکیل صاحب کو، اور وہ ملتے نہیں لیکن مسجد میں مل جائیں گے، ملنے آیا وکیل صاحب کو اور بیٹھ گیا مجلس میں، نبی پاک نے فرمایا اس کو بھی اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ نیک مجلس ہے تو مقصد اور بھی ہو، نیک مجلس میں آنے سے فائدہ ہوا، اسی طرح بری مجلس میں جانے سے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ قرآن پاک نے عباد الرحمن کا 10واں وصف ذکر کیا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، وہ مقصد کی بات کرتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہمیشہ سچی اور من حسن الاسلام المرئی، من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، بندے کا اچھا ستھرا اسلام اس کا ہے جو بندہ لا یعنی چیزوں سے بری ہو جائے، بڑی مقصد کی بات کرے اور مقصد والے کاموں میں جائے جس میں دین اور دنیا کا خالص فائدہ ہو، اس کے علاوہ فضولیات میں نہیں جانا چاہیے ایسی مجلسوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بندوں والی نیک صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔